مسئلہ حل کرنے کا فن۔ ہماری تعلیم اور تربیت کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ کیا سوچنا ہے، مگر یہ نہیں سکھایا جاتا کہ مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ اکثر لوگ زندگی کے مسائل کا سامنا ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص اندھیرے کمرے میں راستہ تلاش کر رہا ہو، بغیر سمت کے، محض اندازے سے۔ یہی وجہ ہے کہ معمولی مسائل بھی ہمیں مشکل اور پیچیدہ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ مؤثر مسئلہ حل کرنا ایک اہم مہارت ہے جو نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ پیشہ ورانہ میدان میں بھی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ سب سے پہلے مسئلے کی اصل وجہ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اکثر ہم مسئلے کی ظاہری شکل کو ہی اصل مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک علامت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ادارے میں ملازمین کا حوصلہ کم ہے تو اصل مسئلہ ان کا رویہ نہیں بلکہ ممکن ہے کہ کام کی واضح تقسیم یا رابطے کا فقدان ہو۔ اس لیے کیوں کا سوال بار بار پوچھ کر اصل جڑ تک پہنچنا ضروری ہے۔ دوسری اہم بات مسئلے کو درست انداز میں بیان کرنا ہے۔ مسئلے کی نوعیت اور اس کی پیشکش ہمارے حل پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اگر ہم کسی مسئلے کو محدود انداز میں دیکھیں گے تو اس کے حل بھی محدود ہوں گے، لیکن اگر ہم زاویہ نظر تبدیل کریں تو نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ اس لیے مسئلے کو مختلف زاویوں سے دیکھنا اور اس کی نئی تشریح کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اس کے علاوہ تخلیقی سوچ بھی مسئلہ حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے زیادہ سے زیادہ خیالات پیدا کریں اور بعد میں ان کا جائزہ لیں۔ اگر ہم ابتدائی میں ہر خیال کو پرکھنا شروع کر دیں تو ہماری تخلیقی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے خیالات کی کثرت پیدا کریں اور پھر بہترین انتخاب کریں۔ مزید یہ کہ وسائل کی کمی کو رکاوٹ کے بجائے موقع سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کم وسائل مسئلہ حل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی پابندیاں ہمیں زیادہ تخلیقی اور مؤثر حل تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ محدود وقت یا وسائل ہمیں نئے انداز میں سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ ذہنی ماڈلز اور مثالوں کا استعمال بھی مسئلہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مختلف شعبوں سے سیکھ کر ہم اپنے مسائل کے لیے نئے حل تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں وسیع سوچنے اور نئے زاویے اپنانے میں مدد دیتا ہے۔ مزید برآں مسئلہ حل کرنے میں تجربہ اور آزمائش کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل اور کامل حل سوچنے کے بجائے چھوٹے تجربات کے ذریعے سیکھنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں انسانی پہلو کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ زیادہ تر مسائل کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، اس لیے ان کے جذبات، خیالات اور ذریعات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ایسا حل جو لوگوں کو قابل قبول نہ ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مختصراً مسئلہ حل کرنا ایک منظم اور قابل سیکھ مہارت ہے۔ اگر ہم مسئلے کی اصل وجہ کو